آپ سے کوئی بہت بڑا کام لینا چاہتے ہیں، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بہت بڑے اعزاز سے آپ کو نوازا ہے۔ بہت ساری نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور ہر نعمت کے متعلق وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی کسی ایک نعمت کو بھی تم لے لو اور اس کی خوبیاں شمار کرنا شروع کرو تو اس کی خوبیاں بتاتے بتاتے تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اس کی خوبیاں ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ ان میں بعض نعمتیں تو ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو دی، اپنے ماننے والے کو بھی دی ہے اور اپنے نہ ماننے والے کو بھی دی۔ بعض نعمتیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کو، کافر کو، ہندو کو، گورے کو، کالے کو، سفید کو، سب کو دے رکھی ہے۔ حیات ہے، تندرستی ہے، آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، اور یہ ساری دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں، اس دنیاوی نعمت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں۔ ہمارے یہاں دنیا کی نعمتوں کی بہت قدر و قیمت ہے۔ زمین ہے تو اس کو وہ بھی بہت قیمتی، مکان ہے تو وہ بھی بہت قیمتی، سونا ہے تو وہ بھی بہت قیمتی، اناج ہے تو وہ بھی قیمتی، ہر چیز کی ہمارے یہاں قیمت۔ لیکن اللہ جل جلالہ کے یہاں دنیا کی نعمتوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر دنیا کی نعمتوں کی کوئی قدر و قیمت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گھونٹ پانی ان کافروں کو نہیں دیتا۔ لیکن دنیا کی نعمت کی اللہ کے یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اسی وجہ سے ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اور کئی سالوں کے بعد ایک آدمی ہوگا کہ جس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی وجہ سے اس نے کچھ اچھے کام نہیں کیے ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ پہلے جنت میں نہیں گیا، گناہ کی وجہ سے جہنم میں گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم میں سب سے اخیری وہی نکلے گا، اس کے بعد اب جہنم سے نکلنے والا کوئی نہیں۔ جنت میں سب سے اخیر میں وہی جائے گا، اس کے بعد اب جنت میں جانے والا کوئی نہیں۔ اس سے اندازہ کرو کہ اس کا ایمان کتنا ویک ہوگا، کتنا کمزور ہوگا۔ لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ جل جلالہ جب اس کو جنت میں بھیجیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کہیں گے کہ جا، تجھے جنت میں دنیا، ہندوستان نہیں کہا، دنیا، ورلڈ، پوری دنیا، اور دنیا کا 10 گنا زیادہ میں تم کو جنت میں دے رہا ہوں۔ سب سے اخیر میں جنت میں جانے والا، جہنم کی سزا کاٹ کے جنت میں جا رہا ہے، اس کو جب اتنا مل رہا ہے تو جن کو اللہ تبارک و تعالی علم عطا فرماتے ہیں، قرآن پاک کا علم عطا فرماتے ہیں، حدیث پاک کا علم عطا فرماتے ہیں، دین کا علم عطا فرماتے ہیں، اور دین کے علم پر وہ عمل کرنے والے ہوں گے، ان کو اللہ تبارک و تعالی کتنا عطا کرے گا۔ اور آپ حضرات جو اس وقت اپنے گھر باروں کو چھوڑ کر، والدین کو چھوڑ کر، یہ عمر والدین کے زیر سایہ زندگی گزارنے کی، اور ایسے وقت میں آپ اس جگہ پر آئے ہوئے ہیں،
اللہ تبارک و تعالی تمہاری قربانی کو، اللہ تبارک و تعالی تمہاری محنت کو، اللہ تبارک و تعالی سب دیکھ رہے ہیں، اور اس کا بہترین بدلہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں تو علماء کے لیے، قرآن پاک کے حافظوں کے لیے، دین کے خادموں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی اونچا درجہ بنا رکھا ہے۔ اس وقت آپ حضرات جو ہیں اپنے دل میں یہ محسوس کرتے ہوں گے کہ کہاں آ گئے، کس جگہ پر آ گئے، لیکن یہ تھوڑی سی مشقت اور محنت یہ آپ کو آگے بہت ہی اونچے درجے پر لے جانے والی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مکتب تھا، مدرسہ تھا، جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رہتے تھے اور پڑھتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں آپ نے نام سنا ہوگا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صرف 4 سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو مدرسہ تھا، جس کو صفہ سے تعبیر کیا جاتا تھا، آج بھی مدینہ منورہ میں وہ موجود ہے۔ اللہ جل جلالہ ومن والہ آپ کو حج کے لیے یا عمرے کے لیے لے جائے تو اس وقت آپ اس جگہ کو دیکھیں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ کبھی کبھی اس میں طلباء کی تعداد 200 تک بھی ہو جاتی تھی۔ جو آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سیکھنا چاہتا ہو، یا جو آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے معرفت سیکھنا چاہتا ہو، وہ وہاں کر پڑ جاتا تھا، رہ جاتا تھا۔ لیکن جس طریقے سے آج یہ سہولتیں ہمارے ساتھ ہے، اس قسم کی کوئی سہولتیں نہیں تھی۔ کھانے کا بھی کوئی نظم نہیں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ بھوک کی وجہ سے مجھے چکر آتا تھا اور میں گر جاتا تھا، تو لوگ یہ کہتے تھے کہ اس کو تو مرگی کی بیماری ہوئی ہے، حالانکہ نہ مجھے مرگی کی بیماری ہوتی تھی نہ کچھ ہوتا تھا، بھوک کی وجہ سے میں چکر کھا کر گر جایا کرتا تھا۔ لیکن اسی میں انہوں نے محنت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ان کو یہ درجہ دیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی 14 سال پہلے گزرے ہوئے آدمی کے نام اور اس کے باتیں اور ان کی حدیثوں سے سب کے سب واقف۔ بچوں میں بھی آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں کیا ہے، دنیا میں کیسی کیفیات ہے، یہ آپ لوگوں کو معلوم بھی نہیں اور جاننے کی ضرورت بھی نہیں۔ یہ زمانہ تمہارا بہت ہی معصومیت کا زمانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس وقت اگر تم عبادت کرو گے تو تمہاری نیکیاں تو لکھی جائے گی، لیکن گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہیں لکھیں گے کہ یہ تو چھوٹے ہیں، ان کا گناہ کیوں لکھو۔ اور اس وقت میں آپ جو محنت کر رہے ہیں دین کو حاصل کرنے کے لیے، ابھی زیادہ وقت نہیں ہے، ورنہ یہ بتاتا کہ یہی علم، 2 قسم کے علم ہیں دنیا میں، ایک تو دینی علم اور ایک دنیاوی علم۔ دنیاوی علم جو اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں دیا جاتا ہے، اور دینی علم وہ ہے جو مدارس میں اور دارالعلوموں میں دیا جاتا ہے۔ آپ حضرات ابھی ابتدا میں ہیں، لیکن اس لائن میں لگے ہوئے ہیں، اور میں نے ابھی جیسے پہلے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا ہی سے تم کو اچھے راستے پر لگایا، ابتدا ہی سے تم کو اچھی چیز کے حاصل کرنے پر لگایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور بہت بڑا احسان ہے۔
اس وقت ہو سکتا ہے کہ آپ کی سمجھ میں نہ آئے، لیکن سب سے بہترین انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کس کو بنائے ہیں؟ تو کہا کہ انبیاء اور رسول کو بنائے۔ انبیاء اور رسول جتنے بھی نبی ہیں، جتنے بھی رسول ہیں، وہ سب سے ٹاپ کیریئر کے اعلیٰ درجے کے، اس سے اچھا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور انبیاء کے بعد اگر کسی کا درجہ آتا ہے تو علماء خیر کا، علماء آخرت کا، ان لوگوں کا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا ہے اور اس علم کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے یہاں مال کی کوئی قدر و قیمت نہیں، لاکھوں روپے ہو تو اللہ کے یہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، لیکن اگر تمہیں سورہ فاتحہ یاد ہے، قل هو اللہ احد کی سورت یاد ہے، سورہ بقرہ یاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے یہاں تمہاری قدر و قیمت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے یہاں جس کی قدر و قیمت ہو، اس کو اور چاہیے کیا؟ اس وجہ سے مختصر سے میری بات ہے وہ یہ ہے کہ جس کام میں تم لگے ہوئے ہو بہت ہی مناسب، بہت ہی اچھا اور بہت ہی اونچا کام ہے، اور جو اس میں لگا رہے گا وہ اللہ کی رسی کو پکڑنے والا ہوگا، اور جو اللہ کی رسی کو پکڑنے والا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سربلندی عطا فرمائے گا۔ آپ لوگوں کے لیے جو یہ لوگ محنتیں کر رہے ہیں، آج اپنا گھر چلانا یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے، اور ایسے وقت میں ان سارے بچوں کا انتظام کرنا، دونوں وقتوں کا انتظام کرنا، یہ بہت ہی زیادہ مشکل کام ہے، لیکن اللہ جل جلالہ نے آپ لوگوں کے لیے ان لوگوں کو اور ان لوگوں کے لیے دوسرے لوگوں کے دلوں کو مسخر کر رکھا ہے جو آپ کی ضروریات کو پوری کر رہے ہیں۔ آپ کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو بھی، ان کی ضرورتوں کو بھی پورا فرمائے، اور جو لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں ان کی بھی ضروریات کو پورا فرمائے۔ بہرحال محنت کرنے کا یہ زمانہ ہے، اور بچپن کا زمانہ جو ہے، بچپن کا زمانہ جو ابھی آپ کا زمانہ ہے، یہ زمانہ صرف علم حاصل کرنے کا زمانہ ہے۔ تمہارا دماغ بالکل صاف ہے، اس میں نہ حسد، بغض، کینہ، کپٹ اور کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے بھی رکھی نہیں۔ اس وجہ سے اس صاف کیسٹ پر جتنے علوم کو تم اخذ کرنا چاہو گے، جتنے علوم کو تم حاصل کرنا چاہو گے، آسانی کے ساتھ حاصل ہو جائے گا، یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس وجہ سے اس کام میں لگے رہو، اور جو لوگ آپ کے لیے نگرانی کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، اعانت کر رہے ہیں، ہمارا فریضہ ہے کہ ان کے لیے بھی دعا کریں، اور جو اپنی کمائیوں کے ذریعے سے ہماری نصرت اور مدد کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو قبول فرمائے اور سب کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو قرآن پاک کو یاد کرنا، قرآن پاک کو یاد رکھنا، قرآن پاک کو سمجھنا اور سمجھانا اور اس کے اوپر عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا و سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ اللہم لک الحمد کلہ و لک الشکر کلہ، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ومن هؤلاء الاربعه، اللهم طهر قلبي من النفاق
وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعین لا تدمع ونفس لا تشبع ومن هؤلاء الأربعة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللہ 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 سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل کو اور ہمارے ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیجئے.